مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، پچھلے دو بیانات میں ہم نے حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عیسائی روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال مبارکہ سنے شب قدر سے متعلق. آئیے آج مزید شب قدر سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو وہی شخص پا سکتا ہے جو سارے سال ہی راتوں کو متوجہ رہے، یعنی سال میں اپنی زندگی کی آنے والی ہر رات میں اللہ پاک کی عبادت کے لیے تیار رہے، اور کوئی بھی رات اللہ پاک کی عبادت جس میں نماز بھی شامل ہے، تلاوت قرآن پاک بھی شامل ہے، تسبیحات، درود پاک اور دیگر نیک اعمال سب اس میں آ جاتے ہیں. یعنی ہر طرح سے ہر رات میں وہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے. تو فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً شب قدر کو پا سکتا ہے. ظاہر ہے جب پورے سال ہر رات کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت اس نیت سے کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی. رمضان المبارک میں ہو، رمضان المبارک کے علاوہ ہو. جی ہاں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے. آپ کے مبارک قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے. اللہ اکبر! ایسی جلیل القدر ہستی، ایسی نامور شخصیت ارشاد فرما رہی ہے. یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب جو کہ شب براءت کہلاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار شعبان المعظم کی ہی 19ویں شب کو میں نے شب قدر میں پایا. تو اب پایا کا مقصد یہی ہے نا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ بھائی شب قدر ہے آج کی رات. تو ایسے ایسے جید علماء کرام، اولیاء کرام جب فرمائیں تو پھر ہمارے دلوں سے وسوسہ دور ہو جانا چاہیے کہ شب قدر اولیاء کرام پر ظاہر نہیں ہوتی، یا اس شب قدر کا ظاہر ہونا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے نا. اس وسوسے کی اب کاٹ ہو جانی چاہیے. تو آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب کو بھی دیکھا، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر تاک رات میں اس کو پایا ہے. فرماتے ہیں اگرچہ شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے. یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کہ شب قدر پورے سال بھی گھومتی رہتی ہے. تو اللہ پاک بعض اوقات اپنے خاص بندوں پر شب قدر کی علامات کا ظہور فرماتا ہے. شب قدر کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ اس رات میں سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. اب جو سمندر کے قریب رہتے ہیں، سمندر پہ جن کا جانا ہو اور دریا کا پانی بھی جنہوں نے چکھا ہو تو ان کو فرق پتہ ہوگا کہ دریا کا پانی کھاری نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، نمک کی طرح. تھوڑا تو جیسی چکھے ہوئے پہ تھوک دیں، ہے نا، ایسا اتنا کھارے پانی ہوتا ہے. تو اللہ کی شان کہ اس نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر میں سمندر کا کھارے پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک جس پر چاہے اس نشانی کو ظاہر فرماتے. نیز انسانوں اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر ہر ایک کو نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدے میں ہوتی ہے شب قدر کی رات، مگر ہر ایک ان نظاروں کو نہیں پا سکتا. اللہ پاک جس پر کرم فرما دے وہ بے نیاز ہے. ایک بہت خوبصورت مختصر سی حکایت سنیے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ آپ سب بھی واقف ہوں گے کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا اور پھر پھیلا، اور آج اسی کا ایک حصہ پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پہ جب وجود میں آیا، اور پھر الحمدللہ ہمارا تعلق بھی اسلامی مملکت سے، اللہ اس کو سلامتی عطا فرمائے، اور اسے عاشقان رسول جیسا کہ پہلے ہوا کرتے تھے اللہ کا خوف رکھنے والے نیک طینت حکمراں عطا فرمائے، اور ہم عوام کو بھی برائیوں سے دور ہونے، اللہ کا خوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہندوستان کے اولیاء کرام میں ایک مقبول ترین ہستیوں میں سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے کہ آپ کا اصل نام محمد ہے، والد گرامی کا نام احمد تھا، اور آپ سید ہیں، اور سید بھی ایسے کہ والد محترم اور والدہ محترمہ کی دونوں کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی حضور سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد بزرگوار کی طرف سے بھی. چنانچہ آپ ایک رات کا اپنی ایک رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے دل پر اترنے والے اسرار اور ان سے عکس کیے جانے والے نتائج یا ان کے خیر و برکات کو میں قلم بند کرنے یعنی لکھنے میں مصروف تھا، تو اچانک کیا ہوا کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم یعنی پین یہ ہاتھ سے نکلا اور زمین پر آ گیا. اب ہوتا تو یہ ہے کہ جو بھی چیز گرتی ہے تو زمین پر، جیسے پین ہے لمبائی کی شکل میں تو پورا ایسے ہی گرے گا وہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پین زمین پر لگتے ہی سجدے کی حالت میں جھک گیا. جب میں نے اس کے پین کو یہ حالت سجدے کی حالت میں دیکھا تو پھر میں نے جان لیا کہ ہو نہ ہو کہ آج کی رات شب قدر ہی ہے، آج کی رات شب قدر ہے. سبحان اللہ. تو اولیاء کرام کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کو کیسے کیسے نظارے کروا دیتا ہے، اور یہ ان کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل گواہی دیتا ہے سچائی کی طرف. ظاہر ہے جب وہ پین زمین پر گرا
اور عموماً چیز گرتی ہے، پین سے چھوٹ جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے پین، کوئی اور چیز تو زمین پر سیدھی گرے گی وہ، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ گئی، لیٹ کر گری یا گر کر لیٹ گئی. لیکن وہ پین آپ فرماتے ہیں سجدے کی طرح جھک گیا، جیسے سجدہ کر رہا ہو. تو جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ انسانوں جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی طور پر اپنی مبارک آنکھوں سے اس کا نظارہ بھی کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی اللہ اولیاء کرام پر بے شمار رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور ہمیں ان کے قدموں میں حاضری کے اسباب عطا فرمائے. ان کے طفیل ہماری چھوٹی بڑی عبادات اور ٹوٹی پھوٹی نقائص سے بھرپور عبادات کو کامل شکل دے کر اپنی بارگاہ علی شان میں ان کے صدقے میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.